سب سے پہلے ان کے خلاف فتویٰ دینے والے اور تحریک آزادی کا علم اٹھانے والے سب سے پہلے جو مجاہد اعظم ہیں ان کا نام ہے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ. خیر آباد کے رہنے والے تھے علامہ فضل حق خیر آبادی. جب انہوں نے دیکھا کہ اسی طرح سے اگر مسلمان چلتے رہیں، دیکھیں ہندوؤں کو کوئی اس سے غرض نہیں کہ ہمارے اوپر مسلمان حکومت کرے یا ہم پر انگریز حکومت کرے، وہ جدی پشتی اور پیدائشی غلام ہیں. انہیں غلامی سے کوئی ڈر نہیں ہے، غلامی سے کوئی انہیں ہچکچاہٹ نہیں ہے. اصل میں تو معاملہ مسلمانوں کا تھا جنہیں اللہ نے پیدا ہی آزاد کیا ہے. تو مسلمان کبھی بھی غلام نہیں رہے. مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ ہے. مسلمان کبھی بھی غلام نہیں رہے، تو اب بھی غلام تو نہیں رہنا تھا نا. تو جیسے جیسے انگریزوں کے مظالم بڑھتے گئے تو علماء اہل سنت نے دیکھا. میں جب کہوں نا عالم حق یا تحریک آزادی کے عالم تو اس سے مراد علماء اہل سنت ہوں گے، اور یہ وہ افراد ہوں گے جو یا رسول اللہ المدد کا نعرہ لگانے والے تھے ہر زمانے میں. بالکل اعلی وجہ البصیرت یہ بات گفتگو ہے، اور اس کے تمام دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. چنانچہ سنہ ہجری 1857 میں جب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بچے آہستہ آہستہ غلامی کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمان اب نکلنے والے نہیں ہیں، تو اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ جہاد کا ہے. جو ہمارے ہاں کے پلپلے حکمران کہتے ہیں نا کہ جہاد مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو جہاد ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے. یہ تو پلپلے ہے نا. یہ چونکہ خود ہی شراب اور شباب کی دنیا میں رہنے والے ہیں، انہیں کیا معلوم ہے کہ جہاد میں لذت کیا ہے اور جام شہادت نوش کرنے میں مزہ کیا ہے؟ یہ انہیں کیا معلوم ہے؟ تو جب یہ خود ہی جہاد سے ڈرتے ہیں تو اب اگر خود ہی یہ اظہار کر دیں گے کہ مجھے جہاد سے خوف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی بدنامی ہوگی. تو کہہ دیے جناب جہادی مسئلے کا حل نہیں ہے. ساری دنیا میں مسئلے کا حل اگر ہے تو وہ جہادی ہے. اس پر ہم اکثر و بیشتر گفتگو کرتے ہیں. تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جب مسلمانوں کی نازک حالات کو دیکھے تو آپ نے فتویٰ دیا کہ اب وہ وقت ہے کہ اب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے، اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد انگریز سرکار سے جہاد کرنی چاہیے. انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے سب سے پہلے جس نے فتویٰ دیا وہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فتوے کے بعد وہ بہت ہی ان کی نیک نامی ہوئی ہوگی؟ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے زمانے میں اگر کوئی عالم برحق، اگر کوئی عالم حکمرانوں کی بدگوئیوں اور بد کرداروں کو، حکمرانوں کے برے کاموں کو اگر لوگوں کے سامنے آیا کرے تو جو حکمران ہیں، جو دنیا دار ہیں، وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، دہشت گرد کہتے ہیں، بدامنی پھیلانے والے کہتے ہیں، انارکی پھیلانے والے کہتے ہیں. تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ پر بھی اب انگریز تلاش کرنے لگے. چنانچہ اب کہتے ہیں کہ ایک زبردست جنگ ہوئی جسے کہتے ہیں جنگ آزادی اول. اس میں زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 5 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے. آپ خود اندازہ لگا لیجئے. ہم جو باجا بجا کر جشن آزادی منا رہے ہیں، ان شہداء کی روحیں کتنی خوش ہوتی ہوں گی. العیاذ باللہ. 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کی ہم رکابی میں، سرپرستی میں مختلف مقامات سے مجاہدین اسلام نکلتے رہے اور انگریزوں سے جہاد کرتے رہے. ظاہر ہے کہ ان کی تعداد ہے، ان کی ریاست ہے، ریاست کی تمام مشینری ان کے پاس ہے، اور مسلمان تو نہتے ہیں. تو بہرحال مسلمان نکلے اور تحریک آزادی میں شامل ہوئے اور حصہ لیتے رہے. ہر زمانے میں ہر جگہ الگ الگ جماعتیں تھیں، اور ہر جماعت کی نگرانی علماء اہل سنت کر رہے تھے. لہذا انگریزوں نے ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ مسلمانوں کو کچلا اور مسلمانوں کو شہید کیا. کہتے ہیں کہ اس شہداء میں کتنی بڑی تعداد تھی؟ 5 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے. اور فرماتے ہیں یہ تو عام مسلمان شہید ہوئے نا، علماء کتنے شہید ہوئے؟ تو کہتے ہیں علماء کی تو تعداد نہیں ہے، محتاط اندازے کے مطابق 22,000 معتمد علیہ علماء شہید ہوئے، جو سب کے سب حافظ قرآن، قاری قرآن، دین کے عالم، فقہ کے عالم، قرآن کے عالم، حدیث کے عالم تھے.
کہتے ہیں محدث اور شارحین نے لکھا اور مورخین نے لکھا کہ اس زمانے کے جو مورخین زائد ہے کہ ہر زمانے میں تاریخ لکھنے والے مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں اور انگریز بھی ہیں، انہوں نے لکھا کہ دہلی سے لے کر پشاور تک یہ جو ٹرین کی پٹری ہے نا، دونوں جانب کا کوئی درخت خالی نہیں تھا، ہر ایک درخت پر 2 4 5 عالم اہل سنت کو لٹکایا گیا تھا پھانسی دے کر، تاکہ جب لوگ ٹرین سے جائیں دائیں بائیں دیکھیں تو عبرت حاصل کریں اور ڈر جائیں کہ ہمارے خلاف جو اٹھے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو بہرحال مسلمانوں کو تو کچل دیا گیا اور اس تحریک کو دبا دیا گیا۔ جب اس تحریک کو دبا دیا گیا، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ دہلی سے علی گڑھ آئے اور علی گڑھ سے پھر اپنے علاقے چلے گئے خیر آباد۔ وہاں جا کر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب حالات سازگار ہو گئے، سب کچھ بدل گیا ہے، لیکن یہ جو انگریز ہیں نا، ان کے اندر چال بازیاں بہت ہیں۔ جہاں آپ جو کام آپ بھول جائیں وہ بھولنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کے دغا اور آپ کے فریب کو آپ سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک عرصہ گزر گیا، کئی سالوں کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی 2 سال کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو آپ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا اور لکھنؤ لایا گیا۔ وہاں لا کر آپ پر غداری کا کیس ڈالا گیا، بدامنی کا الزام ڈالا گیا، غداری یعنی ملک سے غداری، ریاست سے غداری اور بدامنی کا الزام ڈالا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کیس چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جو کیس کی سماعت کرنے والا جج تھا، اتفاق سے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا شاگرد تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی بہت بڑے عالم ہیں، یوں سمجھ لیجئے ان کی علمی مہارت کو جاننے کے لیے اتنا سمجھ لیجئے ہندوستان میں مرزا غالب سے بڑھ کر کوئی شاعر نہیں گزرا، اور یہ مرزا غالب فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کا شاگرد ہے۔ کوئی شعر ان کی اجازت کے بغیر یہ مکمل نہیں کرتا تھا۔ اور پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جن کا ایک نام ہے، ایک مرتبہ ہے سارے ہندوستان میں، ان کے یہ شاگرد تھے، اور اسد اللہ غالب ان کے شاگرد تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ علمی وجاہت کتنی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو جج تھا وہ بھی آپ کا شاگرد نکل گیا۔ تو اب اس نے کہا کہ حضور میں آپ کو بچا لوں گا، فقط اتنا ہے آپ کہہ دیں کہ جس فضل حق نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا میں وہ فضل حق نہیں ہوں، کوئی اور ہوگا۔ زمین اتنی بڑی ہے، دنیا اتنی بڑی ہے، ہندوستان اتنی بڑی سرزمین ہے، ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں، تو فضل حق جس کا نام ہے، جس نے فتویٰ دیا تھا، فتویٰ جہاد دیا تھا انگریز سرکار کے خلاف، وہ میں نہیں ہوں۔ بس آپ اتنا کہہ دیجئے، میرے لیے آسان ہو جائے گا اور میں آپ کی رہائی کر دوں گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا 2 لفظ کہہ کے دنیاوی آزادی تو حاصل ہو جائے گی لیکن آخرت میں میری پکڑ ہو جائے گی۔ پھر جب مجھ سے پوچھا جائے گا تمہارے فتویٰ دینے سے اتنے لوگ شہید ہوئے تو تمام شہداء کے خون کا الزام میرے سر آئے گا، لہذا میں ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ جب آپ سے اقرار لیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وکیل جھوٹ بولتا ہے، اور یہ چونکہ یہ خود ہی میرا تلمیذ ہے، میرا شاگرد ہے، لہذا یہ مجھے بچانا چاہتا ہے۔ سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ میں نے ہی انگریز ریاست کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ اب ان کے لیے ان کے خلاف جہاد، علم جہاد بلند کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مسلمان جہاد پر آئیں گے نہیں تب تک مسلمانوں کو آزادی نہیں ملے گی۔ تو جب ان کا الزام ثابت ہو گیا ان کے نزدیک، تو پھر انہوں نے رنگون کا ایک جیل خانہ، بہت ہی بدنام زمانہ، جیسے اس زمانے میں تھا نا گوانتانامو بے وغیرہ جیل، جو بدنام زمانہ جیل تھے مسلمانوں کے لیے، تو اس زمانے میں انگریزوں کا ایک بہت ہی بدنام زمانہ جیل تھا رنگون کا۔ ایک جزیرہ تھا، جزیرہ انڈیمان، اور وہاں جو سزا ملتی تھی اس کو کہتے ہیں کالا پانی کی سزا۔ تو وہاں پہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو ڈال دیا گیا، اور آپ چکی پیستے رہے، قید و بند کی زندگی گزارتے رہے، اور اسی زندگی میں کوئلے کی مدد سے آپ نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے ہر زمانے میں کام کیا، ظاہر ہے کاغذ قلم تو تھے نہیں، تو مختلف چیزوں میں کوئلے کی مدد سے کتاب لکھتے، اور وہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ اب کہتے ہیں 4 سال سلسلہ یہی چلتا رہا، اور آپ کے دونوں بیٹے شمس حق خیر آبادی، عبد حق خیر آبادی، یہ کورٹ کچہری میں لگے رہے اور تمام دعوے اور تمام معاملات تاریخوں میں جاتے رہے۔ بالآخر 4 سال کے بعد آپ کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا۔
اب آپ دہلی سے چلے، علامہ فضل حق خیر آبادی کے دونوں بیٹے شمس حق خیر آبادی اور عبد الحق خیر آبادی رحمہ اللہ، یہ دونوں بیٹے، دونوں عالم ہیں، یہ دونوں چلے دہلی سے رنگون، اور جب وہاں پہنچے جزیرہ انڈیمان پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنازہ ہے، لوگوں کا جم غفیر ہے، تو پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ تحریک آزادی کے مجاہد اعظم فضل حق خیر آبادی کا جنازہ ہے۔ تو کہا یہ تو میرے والد گرامی ہے، میں تو ان کی آزادی کا یہ پروانہ لے کر آیا تھا۔ تو اب پروانے کو ایک طرف رکھا، آزادی کی اجازت کو ایک طرف رکھا، وہیں ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور وہیں رنگون میں جزیرہ انڈیمان میں ان کو دفن کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ انعام دیا اور آپ کی یہ شان رکھی، اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے تحریک آزادی کے لیے جد و جہد کیا ہے، ایک الگ ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کیا ہے، تو انگریزوں کا کوئی احسان تمہاری ذات میں نہیں رکھوں گا، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں آزاد کریں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اللہ نے انہیں آزادی دی۔ تو یہ ہے ہمارے تحریک آزادی کے مجاہد اعظم، قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان وغیرہ وغیرہ جتنے لوگ ہیں یہ 90 سال کے بعد آئے۔ اسی تحریک آزادی کی آخری کڑی قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور پہلی کڑی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ ہے۔